آج کی اس ایصال ثواب کی نشست میں جلوہ افروز جملہ حاضرین ہوگا۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست ہمارے نہایت ہی محترم مشفق پروفیسر محمد لطیف چشتی جو قضائے الہی سے اس دنیا سے پردہ ہے، یہ ان کے ایصال ثواب کی نشست ہے۔ پروفیسر محمد لطیف چشتی صاحب تحریک منہاج القرآن کا ایک سرمایہ اور اس ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ کے اندر تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھنے والوں میں 1986 کے اندر جب پہلی مرتبہ حضور شیخ الاسلام گوجرا کی سرزمین پر تشریف لائے تو وہ جو لائبریری گراؤنڈ کے اندر پروگرام مینیج کیا گیا تھا منہاج القرآن کانفرنس کے عنوان سے، اس کے انتظام و انصرام میں وہ پیش پھر وہ مرکزی منہاج القرآن کی جو مجلس شورا بنی اس کے باقاعدہ اور مرتے دم تک منہاج القرآن ان کی روح کے اندر ہی ہمیشہ انہوں نے شفقت فرمائی، سرپرستی فرمائی اور اس مشن کے لیے اتنی گران قدر خدمات ہیں ان کی کہ جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ العالی ان کو بائی نیم بائی فیس ساری زندگی منہاج القرآن کی خدمت میں چونکہ گزری، اس غم کے موقع پر میں منہاج القرآن کی نمائندگی کرنے اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ العالی ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اہل خانہ کے غم میں برابر کا شریک وہ براہ راست میرے استاد بھی۔ مجھے یاد ہے 1984 کے اندر میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج گوجرا میں فرسٹ ایئر میں بڑی بڑی ہستیاں کالج میں موجود تھیں، پروفیسر صفدر حسین صاحب اس وقت پرنسپل ہوتے تھے، مگر سچی بات یہ ہے کہ جس ہستی کو دیکھتے ہی ان کی شخصیت دل میں اتر گئی وہ پروفیسر محمد لطیف چشتی۔ اس وقت بھی ان کا اسی طرح نورانی چہرہ تھا، سفید اسی طرح داڑھی تھا، اور جو ان کا کردار تھا، جو ان کا اخلاق تھا، اور جو اپنے طلباء کے لیے جو ایک ماڈل رول کے طور پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، وہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ اس غم کے موقع پر میں اہل خانہ کے غم میں برابر کا شریک بھی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ باری تعالیٰ ہمارے استاد مکرم کے درجات کو بلند، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اونچے مقامات عطا فرمائے۔ ان کی وفات پر تعزیت کے طور پر حضور شیخ الاسلام کے دونوں صاحبان ڈاکٹر حسن نوری الدین صاحب اور ڈاکٹر حسین صاحب انہوں نے باقاعدہ تعزیتی پیغام وائس میسج کی شکل میں بھیجے۔ ہم کوشش کریں گے کہ دعا سے پہلے ان کے پیغام اور جب میں نے براہ راست حضور شیخ الاسلام کو یہ پیغام دیا تو انہوں نے بڑے دکھ کا اظہار کیا، باقاعدہ ان کی بخشش مغفرت بلندی درجات کی دعا کی اور مجھے حکم فرمایا کہ آپ جب جائیں تو میری طرف سے اسپیسیفکلی ان کے بیٹوں سے، تو میں ان کے بیٹوں سے بارے دیگر تعزیت بھی کرتا ہوں اور پھر دعا کو کہ باری تعالیٰ محترم پروفیسر صاحب کی درجات کو بلند فرمائے۔ یقیناً اس خلا کو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ منہاج القرآن کا سرمایہ تو تھے ہی، ہمارے قائد کا فخر تھے، مگر وہ احالیان گوجرا کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں، بڑی خدمات لگن۔ تاہم آج اس موقع پر ان کے صاحبزادے محترم پروفیسر فاروق صاحب ان کے حکم کے مطابق ان کی خواہش تھی کہ والدین کے احترام اور والدین کے حقوق کے حوالے سے، تو میں نے انہیں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات مقدسہ تلاوت کیے ہیں ان کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھوں گا۔ چونکہ آج کا میرا موضوع ہے والدین کے حقوق، آئیے پہلے یہ بتاتا ہوں
کہ اس کائنات کے اندر حقوق کی تقسیم، اس کائنات کی میجر تقسیم ایک ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جسے معبود کیا، اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، کائنات کا ذرہ اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ ایک معبود ہے اور باقی سارے کے سارے بندے۔ اور جب میں بندوں کی بات کرتا ہوں تو بندوں سے مراد فقط انسان نہیں ہے، اس میں انسان بھی شامل ہیں، حیوان بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، رسل بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، جن بھی ہیں اور انس بھی ہیں، سارے کے سارے طبقات۔ میں نے عرض کیا صرف اللہ کی ایک ذات کو چھوڑ دیں وہ معبود ہے، باقی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ، جیسا کہ سورہ مریم میں فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا جو کچھ بستیوں میں ہے اور جو کچھ بلندیوں میں ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کی، حتیٰ کہ حاضرین مکرم یاد رکھیں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی بندوں میں ہو، اور کائنات کے اندر یہ واحد ایک ایسے بندے ہیں کہ جب تک ان کے بندہ ہونے کی گواہی نہ دی جائے کسی کو ایمان کی خیرات نہیں مل سکتی۔ شمار نہیں ہے مگر بندوں میں واحد وہ ایک ایسے بندے ہیں کہ جب تک ان کے بندہ ہونے کی گواہی نہ دی جائے نا کسی کو ایمان کی خیرات۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے گیٹ پہ بڑا دروازہ وہ کلمہ شہادت ہے، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو بندہ دائرہ ایمان ہے، تو کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں آپ توحید کی گواہی دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک توحید کی بات، اور پھر آگے کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پھر بندہ اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ رسول ہونے کی گواہی بعد میں ہے، بندہ ہونے کی گواہی؟ اس لیے میں نے کہا کہ وہ واحد ایک ایسے بندے ہیں کہ جب تک ان کے بندہ ہونے کی گواہی نہ دی جائے کسی کو ایمان کی خیرات نہیں۔ اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اس بندگی پر اتنا کیوں ان کے بندہ ہونے پر اتنا اصرار کیا جاتا ہے، اس کے بہت سے اسباب ہیں، بہت ساری ہیں، وہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ ان کے پیش نظر کیا کیا اسباب تھے جس کے پیش نظر ان کی شان ابدیت کی گواہی کو ہمارے کلمے کا مگر ایک حکمت جو سر دست ہے کہ میرا موضوع نہیں ہے، بات آگے شروع ہوئی ہے، مگر اسی کا یہ مقدمہ ہے جو آپ اور بات بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ صرف ایک ریزن بتا رہا، اللہ رب العزت نے ان کے بندہ ہونے پر اتنا زور کیوں دیا، ہمارے کلمے کا حصہ اسے آپ کبھی دیکھیں کہ کم و بیش 7 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام اور ہر نبی کو اللہ رب العزت نے معجزات سے نوازا۔ اچھا بھئی ایسا ہے، مجھے اندازہ ہے خود میرا تعلق بھی گودرے سے ہے اور ماشاءاللہ گودرے میں بڑے ہی سمجھدار ہوتے ہیں۔ اب اسٹیج پر کوئی مہمان آئے یا جائے اور آپ سارے اگر اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کا سروکار اس بات سے نہیں ہونا چاہیے، وقت بہت قیمتی شے ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کا دھیان میری طرف ہونا چاہیے۔
اور میں انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا کہ کوشش کریں اسٹیج کی طرف موومنٹ کم سے کم. جب ایک بندہ بھی ادھر موو کرتا ہے نا تو سب لوگوں کی توجہ. یقیناً بڑے اہم مہمان آپ بھی آئیں گے، مگر پروٹوکول کے ساتھ پیچھے کرسیاں لگا دیں، سائڈ پہ لگا دیں، وہ پیچھے کرسیاں بھی لگا دیں. اب پوری یکسوئی رہنی چاہیے تاکہ بات ضائع نہ ہو، وقت ضائع نہ ہو. تو میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ صرف ایک ریزن بتا رہا کہ اللہ رب العزت نے ان کے بندہ ہونے پر کیوں اتنا اصرار کیا، کیوں اتنا شروع کیا. وہ ایک ریزن یہ ہے کہ 7 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام جو تشریف لائے، اللہ نے ہر نبی کو معجزات سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل پہلے تشریف لائے، ان کو چند معجزات ملے جن کا ذکر، اور ان کے معجزات کا ذکر قرآن نے یوں کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر تھے جو مٹی کی مورتی بناتے، اس پہ پھونک مارتے، اسے پرندہ بنا کے مادر ذات اندھا آ جاتا، اسے بینائی کرتا. کوئی برس کی بیماری میں مبتلا آتا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اسے شفا ملتا. مردہ ہوتا کو بیس نیلا کہہ کے اس مردے کو زندہ کرتا. کوئی آپ کی مجلس میں آتا، آپ فرماتے میں بتا سکتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو، کیا چند معجزات بتا دیتے. مگر ان کے چند معجزات کو دیکھ کر آج تک ان کے ماننے والے گمراہی کا شکار ہوئے، اور ان کی صرف ان رفعتوں کو دیکھ کر معاذ اللہ لوگوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا لگا. اور آج بھی اس دھرتی پر اس عقیدے کے حامل لوگ پائے جاتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا سمجھتے. چند معجزات اللہ. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو وہ ہے جن کو اللہ نے بھیجا ہی سراپا معجزہ بنا. آپ کا اٹھنا بھی معجزہ، بیٹھنا بھی معجزہ، سونا بھی معجزہ، جاگنا بھی معجزہ، کھانا بھی معجزہ، پینا بھی معجزہ، چلنا بھی معجزہ، بیٹھنا بھی معجزہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو انگلی کا اشارہ کرتے، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا. ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتے، سورج پلٹ کے واپس آ جاتا. ایک پیالہ دودھ کا ہوتا، 70 صحابہ کرام پی جاتے وہ دودھ کا پیالہ پھر. ایک لوٹا پانی کا ہوتا، 1400 1500 صحابہ کرام وضو کر لیتے، غسل کر لیتے، جانوروں کو پلا دیتے، مگر وہ ایک لوٹا پانی کا پھر. آپ کنکریوں پر توجہ فرماتے، کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کرتے. جن ہواؤں اور فضاؤں سے گزر جاتے ہیں وہ ہوائیں اور فضائیں جن پہاڑوں میں سے گزرتے وہ پہاڑ بھی آپ پر درود و سلام پڑھتے. تو آپ کی ذات کو تو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا تھا. اب ڈر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات ملے جنہیں دیکھ کر لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے. تو جس ذات کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا تھا، اتنی رفعتوں اور بلندیوں سے نوازا تھا، ڈر تھا کہ کہیں ان کی ان رفعتوں اور بلندیوں کو دیکھ کر بھی لوگ گمراہی کا شکار ان کو خدا نہ کہنا شروع کر دیں، شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ کی امت پر یہ کرم فرمایا، ان کو کلمہ ہی ایسا عطا کر دیا، ان کے عقیدے کا حصہ بنا دیا کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کی بلندیاں، عظمتیں، رفعتیں اپنی جگہ پر بجا، مگر ان ساری سالوں کے ہونے کے باوجود وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے برگزیدہ. کہ وہ پہلے اس بات کی گواہی نہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے. تو بندوں میں سے واحد وہ ایک ایسے بندے ہیں کہ جن کے بندہ ہونے کی گواہی دے تو ایمان. اچھا، جب اتنی بات سمجھ آپ کو آ گئی کہ ایک اللہ کی ذات ہے جسے معبود کہتے ہیں، باقی سارے اس کے بندے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حقوق کی میجر تقسیم بھی ایک ہے. اور وہ بڑی تقسیم یہ ہے کہ کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں حقوق اللہ،
اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جسے کہتے ہیں حقوق العباد، یعنی اب یہاں پھر ایک بڑی لطیف بات ہے، اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، ان کی روشنی میں میں چاہتا ہوں اس پر بھی روشنی ڈالنا، جہاں اگلی بات آتی ہے کہ اسی مضمون کا مقدمہ ہے جو میں اب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بڑی تقسیم ہی ایک ہے کہ حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کس کیٹیگری میں فالو ہے؟ یہ بات تو میں نے زور دے کے سمجھا دی کہ آپ کا شمار کن میں ہے، آپ خدا نہیں ہیں، خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو سادہ سا سوال پوچھتا، آپ کے حقوق کس کیٹیگری میں ہیں؟ کیا خیال ہے، حقوق اللہ کے زمرے میں آئیں گے یا حقوق العباد کے زمرے میں آئیں گے؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، مجھے بتا زور سے بولیں، اور یہ غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے اس بارے میں تو ردی برابر شک نہیں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندی ہے، مگر گوجرا والوں نے یاد رکھ لو شمار حقوق بندوں والے، آپ پوچھیں گے پھر اور کون سی حقوق ہیں؟ کیٹیگری تو ایک ہی بچی ہے، کیا ان کا نوالے؟ یس، یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے صرف ایک حق ہے، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، عبادت کسی کی نہیں، اس اللہ کے ایک حق کو چھوڑ کر باقی جو حق اللہ کا ہے، اللہ نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ بات سمجھ آنی چاہیے، شور نہیں ہونا چاہیے، آواز بہتر ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، یہ پورا سبجیکٹ ہے اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ پھر سنیں میں نے کیا کہا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندوں میں ہوتا ہے، مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں والے پھر کون سے ہیں؟ بس اللہ کے ایک حق کو چھوڑ دیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، بس اس ایک حق کو چھوڑ کر باقی جو حق اللہ کا ہے، اللہ نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ، اور یہ شان بھی کائنات کے ہست و وجود کے اندر صرف ایک ہستی کو حاصل ہے، اور اس ہستی کا نام ہے محمد۔ چونکہ بات بڑی اہم ہے، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہ رہا، مگر پھر بھی بعض لوگوں کے اطمینان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی ایک سنت آپ کو کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں والدین کے حقوق پر آنے سے پہلے یہ فلسفی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حقوق کی تقسیم کیا ہے۔ صرف ایک اس پر جو ریفرنس دینا چاہ رہا ہوں، آپ کبھی قرآن پاک کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی، اور ساتھ آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت۔ کتنی اطاعت کا حکم ہے؟ تین، ایک اللہ کی اطاعت، پھر اس کے رسول کی اطاعت، اور پھر صاحبان امر، تین قسم کی اطاعت کا حکم ہے۔ اگر لطف کی بات یہ ہے، اگر کبھی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کبھی غور کریں، باری تعالیٰ نے جب اپنی اطاعت کا حکم دیا تو فرمایا اطیعوا اللہ، اطیعوا کا لفظ ہے۔ جب اس کے رسول کی اطاعت کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے پھر اطیعوا کا لفظ ریپیٹ کیا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت۔ مگر جب اولو الامر کی اطاعت کی باری آئی نا تو تیسری مرتبہ قرآن میں اطیعوا کوئی نہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔
مگر تیسری بار اتیو کا لفظ نہیں. تو باری تعالیٰ نے تیسری بار اتیو کا لفظ ہمارے ان کے لیے بھی چاہیے تھا اسی طرح کر دیں. اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. میں زیادہ دقیق باتوں میں نہیں جا رہا، بڑی آسان بات جو ہر بندے کو سمجھ آ جائے. فرمایا لوگوں اگر تیسری مرتبہ بھی یہ تیو کا لفظ ریپیٹ کر دیتا تو تینوں اطاعتوں میں فرق ہو جائے. اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ چونکہ پیچھے اتیو کا لفظ آ گیا ہے تو اولو الامر اسی میں شامل ہو گئے، تو میرا سادہ سا ایک سوال ہوگا کہ پھر 2 مرتبہ ریپیٹ کرنے کی بجائے بہتر تھا ایک ہی بار جب اللہ کے ساتھ اتیو آ گیا تھا تو اسی میں رسول بھی آ جاتا، اسی میں اولو الامر بھی آ جاتا. اللہ نے ایک اتیو میں سب کو شامل کیا. اپنے لیے الگ اتیو رکھا، رسول کے لیے الگ اس کو دہرایا، مگر اولو الامر کے لیے تیسری بار. یہ فرق رکھ کر باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ جو میری اطاعت کے ساتھ اتیو کا لفظ ہے، میرے رسول کی اطاعت کے ساتھ بھی سیم وہی اتیو کا لفظ ہے. یہ دونوں مرتبہ اتیو کا لفظ ریپیٹ کر کے تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسی اطاعت اللہ کی ہے ویسی اطاعت سبحان اللہ. یہ دونوں اطاعتیں انکنڈیشنل ہیں، انچیلنجیبل، ایبسولوٹ، مطلق ہے. ان میں کوئی اف اور بٹ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے. اللہ جب جس لمحے جو حکم دے دے آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. جو رک کر سوچے گا کہ عقل بھی مانتی ہے یا نہیں وہ بدبخت اپنے ایمان سے. فرمایا جو درجہ میری اطاعت کا ہے یہ دوسرا اتیو کا لفظ بتا رہا ہے کہ سیم یہی اطاعت کا درجہ میرے رسول کا. میرا رسول فرمایا جب جس لمحے جو حکم دے دے جو ان کی زبان مقدس سے نکل جائے اس کے سامنے بھی اسی طرح سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے جیسے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم. کوئی کہے اللہ نے تو حرام کیا ہی نہیں تو رسول کے حرام کرنے کو کیوں مانے؟ نہیں، بس یہ سوچنے کی اجازت نہیں. فرمایا جیسی اطاعت اللہ کی ہے ویسی اطاعت رسول کی. اور صرف اتنا اختیار ہی نہیں ہے کہ جس شے کو چاہیں بس حلال کر دیں حرام کر دیں. یہ تو قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا نا. یہ سورہ اعراف کو پڑھے نا، آیت نمبر 157 لمبی آیت ہے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو باری تعالیٰ نے یہ شان بیان کی ہے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ محبوب وہ ہیں جو ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. تو حلت و حرمت کا جو حق اللہ کا ہے اللہ نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ قربان جائے آقا کی شان پر. میرے آقا نے ایک حکم ارشاد فرمایا مردوں کے لیے سونا پہننا حرام. اب اگلا اختیار بھی ایک حکم دے دیا، اب خود ہی حکم دے کر جس مرد کے لیے چاہیں پھر حلال کریں. ہجرت کی رات میرے آقا جب مکہ سے نکلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. پیچھے مکہ کے کافروں کو جب پتہ چلا کہ آپ کو تشریف لے گئے ہیں انہوں نے اپنی مجلس کی مشاورت کے لیے اعلان کر دیا ان کے پیچھے نکلو جو گرفتار کر کے لائے گا 100 خون سونے چاندی کے ڈھیر بڑے بڑے انعام دیں. لوگ تلاش میں نکل پڑے. سراقہ بن مالک نامی شخص کی تلاش میں نکل پڑے. اس وقت ابھی ایمان نہیں کرے. تلاش کرتے کرتے آقا کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دیکھا تو عرض کی کہ آقا سراقہ تو سر پہ آ گیا. میرے آقا نے پلٹ کے دیکھا اتنا قریب آ چکا تھا کہ وہاں پوچھا سراقہ کس نیت سے؟ صاف کہنے لگا معاذ اللہ آپ کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں، غریب آدمی ہوں، آپ کو پکڑ کے لے جاؤں گا اتنا بڑا انعام مل جائے گا، میری تو نسلیں سمجھ نہیں. بس اتنی بات جو میرے آقا نے سنی ایک توجہ کی اور سراقہ کو گھوڑے سمیت پتھریلی چٹانوں میں دھنسا.
جیسے اس نے موت کو آنکھوں کے سامنے رقص کرتے ہوئے دیکھا نا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، سچی توبہ کر لی، کا غریب آدمی تھا، لالچ میں آ گیا، اس مصیبت سے نجات دے دو، پلٹ کے واپس چلا جاؤں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ آپ کدھر تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے دوسری توجہ کی، اس کو گھوڑے سمیت باندھ دیا اور ساتھ مسکرا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سراقہ تو غربت کی بات کر رہا تھا جب کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے سونے کے کنگن پھینک رہا ہوں۔ یہ بڑا ایمان افروز سبجیکٹ ہے کہ آپ نے اس جملے کے اندر کیا کیا کچھ کیا، اس کا مستقبل دیکھا، فیوچر دیکھا، کلمہ پڑھنا دیکھا، ایران کا فتح ہونا دیکھا، مال غنیمت آتے دیکھا، کسرا ایران کے سونے کے کنگن آتے ہوئے دیکھے اور سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے جانے کا وقت ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، مگر ایران فتح نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت گزر گیا، ایران فتح نہیں۔ کسرا ایران کے بادشاہ ہو گیا، کسرا ایران کے بادشاہ کے سونے کے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا۔ جب ایران فتح ہوا تو مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا ہے۔ چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال غنیمت میں سے کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ایران فتح ہوا ہے، میرا ایمان ہے کہ کسرا ایران کے سونے کے کنگن اس مال غنیمت میں ضرور آئے۔ میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلا تھا، چاہتا ہوں کہ آج خود اور سونے کے کنگنوں کو تلاش کر کے فرمان مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا دو۔ تلاش کرنے پر سونے کے کنگن نکل آئے اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دور حکومت میں کسی مرد کی مجال نہیں تھی کہ کوئی سونے کا چھتا پہن کے بھی مدینہ کی گلی سے گزر جائے، سیدنا عمر فاروق نے خود اپنے ہاتھوں سے ایران کے اس بادشاہ کے کنگن پکڑے اور سراقہ کے ہاتھوں سے۔ میں سمپلی یہ بتا رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، جو حق اللہ کا ہے اللہ نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے، اس لیے سب سے اوپر درجے کے حقوق وہ اللہ اور اس کے